السلام دوستوں، ویلکم عوامی ورکرز پارٹی اسلام آباد کے چوتھے لائیو سیشن کے اندر۔ آج ہمارا موضوع ہے جو بیونڈ لائف ورسز لائیولیہڈ بائنری۔ بیسکلی جو آج کل پاکستان کے اندر جو ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے لاک ڈاؤن کے اوپر، اس کو ختم کرنے کے اوپر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ہفتے سے کسی نہ کسی حد تک پورے ملک میں لاک ڈاؤن کے اندر خاصی نرمی کر دی گئی ہے، اور حکومت کا کہنا یہ ہے کہ جو معاشی نقصان جو ہو رہا ہے وہ ہمیں لاک ڈاؤن کو اور سسٹین کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ تو لہٰذا جب کہ کیسز پاکستان میں کافی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ہر روز ہائیسٹ ایور انکریز آ رہے ہیں رپورٹڈ کیسز کے اندر، اور جو پازیٹیو ٹیسٹ ہر دن جو کنڈکٹ ہو رہے ہیں ان کا ریشو بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن تو آج ہم یہ بات کریں گے اس کے اوپر کہ کیا یہ جو حکومت کی جو ریشنل ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اس کی ایکچوئل بیسس کیا ہے۔ جو ایکیڈیمک جو اسٹڈیز جو استعمال کی جا رہی ہیں اس پالیسی کو اپنانے کے لیے، کیا ان کی ایگزمپشن جو میتھڈالوجیز ٹھیک ہیں۔ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم حسین صاحب، جو کہ ڈان کے کالمسٹ ہیں اور ایک فائنینشیل اور بزنس انالسٹ ہیں۔ عموماً کے معاشی معاملات کے اوپر رائے آپ دیکھتے رہتے ہوں گے اخبارات میں پر بھی۔ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آصف سجاد اختر، جو کہ ایک پروفیسر آف پولیٹیکل اکانومی ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں، ان کا تعلق عوامی ورکرز پارٹی سے بھی ہے، اور میرا نام ہے عمار رشید اور میرا تعلق بھی عوامی ورکرز پارٹی سے ہے، اور میں ڈیولپمنٹ اور پبلک ریسرچر ہوں۔ جو سب سے پہلی چیز جس کے اوپر میں جانا چاہوں گا، جو ایک اسٹڈی ہے جو سب سے زیادہ جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے آج کل سوشل میڈیا پر بھی اور حکومت کے اپنے ذرائع کی طرف سے بھی، جو این سی او سی کے جو کوآرڈینیٹر ہیں اسد عمر صاحب، انہوں نے اس اسٹڈی کو کوٹ کیا جو بیسکلی ییل میں کنڈکٹ کی گئی ہے دو ریسرچرز نے، جس کا نام ہے Should low income countries impose the same social distancing guidelines as Europe and North America to halt the spread of COVID-19؟ یہ جو اسٹڈی ہے اس نے بیسکلی ایک فریم ورک استعمال کیا ہے اس کوشچن کو سمجھنے کے لیے، جس کا نام ہے ویلیو اسٹیٹسٹیکل لائز فریم ورک، یعنی VSL فریم ورک، جو کہ اسینشلی وہ اپرچونٹی کاسٹ ایک طرح سے میجر کرتا ہے کہ جو جب آپ کو کوئی ریگولیشن ریاست لے کر آتی ہے معیشت کے اندر، تو اس کی جو ہے کیا کاسٹ ہوتی ہے، اور اسپیسیفکلی وہ دیکھتا ہے کہ لوگ جو ہیں مختلف انکم لیولز کے، وہ کس حد تک جو ہے اس رسک کو اپنانے کے لیے پے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس اسٹڈی کے مطابق کہ جو کاسٹ ہیں پاکستان میں سوشل ڈسٹینسنگ یا لاک ڈاؤن کو امپوز کرنے کی، وہ جو ہیں دے ایکسیڈ دا بینیفٹس ان ٹرمز آف لائف لاس، اور کہتے ہیں کہ جو معاشی فائدہ جو یہاں پر پاکستان جیسے ممالک کو، غریب ممالک کو ہوگا لوگوں کی جانیں بچانے میں، اس وہ کم ہوگا معاشی نقصان سے جو کہ اس طرح کی پالیسیز اپنانے سے پاکستان جیسے غریب ممالک کو ہوگا۔ تو میں اس اسٹڈی کے اوپر خرم حسین صاحب نے کالم بھی لکھا ہے ریسنٹلی ڈان میں، تو ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اس اسٹڈی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ ایک جامع بیسس ہے پاکستان کے لاک ڈاؤن کی کو ایز کرنے یا ختم کرنے کے لیے، یا کوئی انہیں لگتا ہے کہ اس اسٹڈی کے اندر اور اس کے اندر جو assumptions جو استعمال کی گئی ہیں ان میں کیا کچھ مسائل ہیں؟ خرم صاحب۔ تھینک یو عمار، اینڈ تھینک یو آلسو اس انویٹیشن کے لیے۔ لیٹ می اسٹارٹ ود دس کہ جس اسٹڈی کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں جو میتھڈ یوز کیا گیا، جس کو آپ نے بڑے اچھی طرح سے کنوے کیا، اس ویلیو آف اسٹیٹسٹیکل لائف، اس میں جو اصلی جو اسٹڈی ہے اس کے مختلف ورژنس ہیں۔ تو اس کا جیسے انہوں نے ایک ایکیڈیمک پیپر چھاپا ہے ایک ایکیڈیمک جرنل میں، جس میں تمام اپنے ماڈلز وغیرہ کو انہوں نے ڈسکس کر کے سامنے رکھ کے ایک ایکیڈیمک لینگویج میں اپنا آرگیومنٹ پیش کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاپولر میگزینز میں اس کا ایک اور ورژن چھاپا ہے، جس میں اپنے ایکیڈیمک آرگیومنٹ کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر کے اس کو وہ پریزنٹ کرتے ہیں ان اے لینگویج جو عام لوگ شاید سمجھ سکیں۔ لیکن اس ٹرانسلیشن میں جب وہ ایکیڈیمک انوائرمنٹ سے نکال کے دوسری جگہ لے کے آتے ہیں تو کور ان کا جو ایک آرگیومنٹ ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے،
اور وہ چیز آپ کو نظر آتی ہے جب آپ دونوں ورژنس کے ٹائٹلز کو دیکھیں. تو جو ٹائٹل آپ نے اناؤنس کیا ابھی کہ اس اسٹڈی کا ٹائٹل ہے کین پور کنٹریز فالو رچ کنٹریز, جو ایکڈیمک اسٹڈی ہے اس کا ٹائٹل میں بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, دا بینیفٹس اینڈ کاسٹس آف سوشل ڈسٹینسنگ ان رچ اینڈ پور کنٹریز. تو وہاں پہ وہ کوائٹ ایکسپلسٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بینیفٹس اور کاسٹ جو ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی اس کو میجر کریں گے, اور میجر کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ بینیفٹ زیادہ ہے یا کاسٹ زیادہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی پور کنٹریز میں, غریب ملکوں میں خاص طور پہ. اور اس کے تحت پھر ہم لوگ ایک فیصلے میں پہنچیں گے کہ یہ والی پالیسی کیا غریب ملکوں کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. تو اب یہ آپ بینیفٹ اور کاسٹ سوشل ڈسٹینسنگ کی میجر کیسے کریں گے؟ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ امپیریل کالج آف لنڈن میں جو ایپیڈیمیولوجیکل ماڈل ایک بنایا گیا تھا ارلی ڈیز میں کورونا وائرس کے, اور وہی والا ماڈل تمام ملکوں نے پھر یوز کیا ہے اپنا رسپانس ڈرافٹ کرنے کے لیے. اور وہ ماڈل آپ کو بیسکلی بتاتا ہے, اس ماڈل کے اندر آپ اپنے سارے ڈیموگرافک فیکٹرز پلگ ان کر دیتے ہیں کہ ہاسپٹل بیڈس پر ملین پر تھاؤزنڈ آف پاپولیشن کتنے ہیں, آپ کے 40 سے 50 ایج گروپ کتنا ہے, 50 to 60 ایج گروپ کتنا ہے, انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ کیا ہے, فلانا سارے اپنے یہ والے ڈیموگرافک فیکٹر اس کے اندر پلگ ان کر دیتے ہیں. اور وہ آپ کو بیسکلی بتاتا تھا تب کہ 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد آپ کتنے انفیکشنز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کتنے فیٹیلٹیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اپنے ملک میں. اور انہوں نے کہا ہے کہ پھر ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ کچھ اور ویلیوز لے کے اس ہی ماڈل کے اندر پلگ ان کر کے دیکھا ہے کہ جو لوگ اس ماڈل کے مطابق جان بحق ہوئیں گے اس ڈیزیز کی وجہ سے, ان کی اکنامک ویلیو کیا ہوئے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ وی میجر دا اکنامک ویلیو آف اوائڈیڈ مورٹیلٹی. ٹھیک ہے, دیٹ از دا لینگویج دے یوز. اوائڈیڈ مورٹیلٹی وہی ہے کہ آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کے تحت لوگوں کی جانیں بچائیں, اور جو جانیں بچا لی ہیں ان کی اکنامک ویلیو جو ہے اب ہم وہ میجر کریں گے. وہ میجرمنٹ لینے کے لیے ایک میتھڈالوجی استعمال کرتے ہیں جو اکنامکس میں بہت پرانی میتھڈالوجی ہے, بہت عرصے سے یوز کی جا رہی ہے. میں نے تو کوئی 40 سال پہلے کے پیپرز دیکھے ہیں جہاں پہ یوز ہو رہی ہے. مجھے بتایا جا رہا ہے اور اکانومسٹ سے کہ یہ تو 60s میں بھی یوز کی جاتی تھی. اس کے اوریجنز جو ہے وہ بہت پہلے جاتے ہیں. وی کین ڈسکس دیٹ لیٹر ایز ویل اف یو وانٹ, بٹ نیوردلیس وہ میتھڈالوجی ویلیو آف اے اسٹیٹسٹیکل لائف کہی جاتی ہے. میں نے تو خود ہی پہلی دفعہ اس کے بارے میں سنا ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ شیور یہاں پہ ہمارے پارٹیسپینٹس میں سے, آپ دونوں میں سے, ہاؤ مینی آف اس ایکچولی نیو کہ یہ چیز ہے, یہ ایگزسٹ کرتی ہے. میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے, اور اس کے بعد پھر مجھے اور لوگوں سے کانورسیشن کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ ایک چیز ہے, یہ ایگزسٹ کرتی ہے. ایکسیپٹ یہ ایک میتھڈالوجی ہے جو یوز کی جاتی تھی نارملی کورٹ کیسز میں, انشورنس کیسز میں, ایکچویریل سائنسز میں. تو مثال کے طور اگر آپ ایک ورکر ہیں اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا فیکٹری میں, اور اس ایکسیڈنٹ کے تحت آپ اپنی جان کھو بیٹھے, تو آپ کی فیملی آ کے آپ کے امپلائر سے کمپنسیشن مانگے گی. تو جب وہ کیس کورٹ جائے گا تو وہاں پہ امپلائر آ کے, جب پہلی چیز تو امپلائر کہے گا بھی ہماری فالٹ نہیں ہے کہ آپ کا جو رشتہ دار ہے وہ اپنی جان کھو بیٹھے, لیکن اگر وہ والا کیس وہ ہار گئے اور ان کے اوپر آ گئی کہ لائبلٹی آپ پہ ہی بنتی ہے, تو پھر obviously دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر کمپنسیشن چاہ رہے ہیں اپنے رشتہ دار کی تو بتائیے کتنے چاہ رہے ہیں, آپ کے اندازے کے مطابق آپ کے رشتہ دار کی پرائس کیا تھی. اور اس موقع پہ آ کے ان کو اپنے لوگوں کی ہیومن لائف کی ویلیو کرنی ہوتی ہے کہ اس کی اکنامک ویلیو کیا تھی, اور اس کے لیے ایک میتھڈالوجی بنائی گئی تھی. اس کو بھی ایکسپلین کیا جا سکتا ہے ہاؤ دس میتھڈالوجی ورکس. اٹ ورکس آن دا بیسس آف جو کہتے ہیں اکانومسٹ کہتے ہیں ریویلڈ پریفرنس. یہ کوئی انہیرنٹ چیز نہیں ہے. واٹ دے سے از کہ اگر آپ کی نوکری میں ایک رسک ہے, مثال کے طور آپ کول مائنر ہیں, تو آپ کا رسک ہے اگر آپ ہر دفعہ کول مائن کے اندر جا رہے ہیں کہ وہ مائن میں اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ جان بحق ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ رسک ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اس کول مائن میں جا کے کام کرتے ہیں. تو آپ نے ریویل کر دی ہے اپنی پریفرنس کہ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں ان ریٹرن فار دا ویج جو آپ لوگ مجھے آفر کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ریویلڈ پریفرنس. تو اس میتھڈالوجی کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ آپ نے خود اپنی جان کے اوپر ایک قیمت لگا لی ہے. یہ ہم نہیں لگا رہے, یہ آپ نے خود لگائی ہے. نوئنگ دا رسک آپ نے
اس ویج کے لیے آپ اس مائن کے اندر گئے. مثال کے طور اگر آپ ایگریکلچرل ورکر ہیں اور آپ کو خطرہ ہے کہ آپ جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ ان ریگولیٹڈ ان سیف قسم کی پیسٹیسائڈز یوز کی گئی ہیں, تو آپ جب وہاں جاتے ہیں آپ کی بھی جان کو ایک رسک ہے, آپ کو مورٹیلٹی کا ایک رسک ہوتا ہے, آپ وہ رسک لیتے ہیں ایک ویج کے لیے, تو آپ اپنی پریفرنس ریویل کر رہے ہیں. بہرحال اس کے اوپر بھی if you want we can go further into this. اوور دا ایئرز ہوا یہ ہمارا کہ یہ والی میتھڈالوجی جو تھی یہ کورٹ کیسز سے نکل کے ریگولیٹری کیسز میں اپلائی ہونی شروع ہو گئی. تو اگر ریگولیٹر نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایئر کوالٹی اسٹینڈرڈز ہمارے کیا ہونے چاہیے, کہ ہم لوگ اس جو ایئر کوالٹی اسٹینڈرڈز ہیں ان کو اگر ٹائٹن کریں گے تو ہم لوگ آگے جا کے اتنی اور جانیں بچا سکیں گے ریسپیریٹری ڈیزیزز کی کو اوائڈ کر کے, بٹ اس کی پرائس ہمیں جو ادا کرنی ہوگی ان ٹرمز آف فورگون اکنامک آؤٹ پٹ وہ اتنے ڈالرز ہوئے گی. Is the foregone output worth it in terms of the value of lives that we will save? وہاں پہ یہ میتھڈالوجی یوز کی جاتی تھی ٹو میک ریگولیٹری ڈیسیشنز whether on air traffic safety, road safety standards, air quality standards, اور تمام چیزیں, اور آج تک کی جاتی ہے. تو امریکہ میں وی ایس ایل ویلیو سیٹ کی جاتی ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سے, ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹ سے, فلانے مختلف اداروں سے. کوئی 2006-07 کے بعد آ کے یہی والی میتھڈالوجی یوز کرنی شروع کر دی اکانومسٹس نے کلائمیٹ چینج میٹیگیشن ایفرٹس کے اوپر. جب وہاں پہ سوال ایک پیدا ہوا تھا 2005-06 میں, بہت بڑی اسٹڈی آئی تھی اکنامک کاسٹ آف کلائمیٹ چینج اور اس کے لیے کیا میٹیگیشن ایفرٹس چاہیے ہوں گی. تو وہاں پہ جب اکنامک پروجیکشن اسٹارٹیڈ شوئنگ کہ اکانومی جو ہے آپ کو 5% اینیول کانٹریکٹ کرنی پڑے گی ان آرڈر ٹو میٹیگیٹ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز, تو دوسری سائڈ سے اکانومسٹ سامنے آئے کہ بھئی اس کی کاسٹ کیا ہوئے گی اس میٹیگیشن ایفرٹ کی, آپ کتنی اوائڈڈ مورٹیلٹی, کتنے لوگوں کی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان جانوں کی ویلیو جو ہے وہ کیا ہے, از اٹ لیس دین دا ویلیو جو آپ فورگون اکنامک آؤٹ پٹ کر رہے ہیں. 6-7-8 سال یہ والا بحث چلا, 2015 تک پہنچ کے پھر فائنلی پیرس اکارڈز میں گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کے اوپر ایک اگریمنٹ ہوا تھا کہ 2% پہ ہم ان کو کٹیل کریں گے بائی سینچری اینڈ. لیکن اس میں یہ والی میتھڈالوجی پلے آؤٹ کی تھی. اب دوبارہ سے یہ میتھڈالوجی آ گئی ہے, صرف یہ نہیں تمام اکانومسٹ جو ہیں وہ سامنے آ گئے اس میتھڈالوجی کو لے کے کہ کورونا وائرس کی جو میٹیگیشن اسٹریٹجی اپلائی کی جا رہی ہے ڈفرینٹ ملکوں میں, امپیریل کالج کے ماڈل کو لے کے, ایپیڈیمیولوجسٹ اور ڈاکٹرز اور پبلک ہیلتھ پروفیشنلز اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایڈوائس کو لے کے, کیا اس کی جو کاسٹ ہے اکنامک کاسٹ, does that justify the avoided mortality and the economic benefits of the avoided mortality, یہ سوال سامنے لا کے. تو اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ is this the valid methodology, کیا اس ہم نے جب فیصلہ کرنا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے, obviously I think ہم سب کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, عاصم کو پتہ ہے, آپ سے بہتر تو کم لوگ ہی ہیں میرے خیال میں جو اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ پاکستان کا غریب طبقہ جو ہے, پاکستان کا مزدور طبقہ جو ہے, وہ لاک ڈاؤن کو زیادہ دیر کے لیے برداشت نہیں کر سکتا, وہ زیادہ دیر بے روزگار نہیں ہو سکتا. We all know that. میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہے یہ بات سمجھنے کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. کیا اس کا یہ حل ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کھول دیں, ان سے کہہ دیں جاؤ یار انفیکشن کا سامنا کرو اپنی روزگاری کے لیے اگر چاہیے اپنی روزگار, یا اس کا یہ حل ہے کہ ان سے کہیں کہ یار یہ کچھ پیسے ہیں یہ رکھو لیکن خدا کے واسطے گھر بیٹھو کیونکہ باہر خطرہ ہے, باہر ڈینجر ہے, باہر انفیکشن ہے, تمہاری جان کو خطرہ ہے, تمہارے پیاروں کو خطرہ ہے. اور اگر ہم لوگوں نے دوسرا راستہ لینا ہے تو وہ کیسے کریں, کیا اس کی میکینزمز ہیں ہمارے پاس. اگر ہم نے پہلا والا راستہ لینا ہے تو پھر ہم لوگ کس قسم کی میٹیگیشن ایفرٹ, اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. کیا اس فیصلے کو گائیڈ کرنے کے لیے یہ والی میتھڈالوجی سوٹیبل ہے یا ہمیں کوئی اور میتھڈالوجی یوز کرنی چاہیے. میرے خیال میں یہ ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے. امان. ہاں جی, تھینک یو سو مچ سرگن صاحب. آئی تھنک دیٹس ویری گڈ سمری جو بی ایس ایل فریم ورک کی اس کی یہاں پہ اپلیکیشن کی. آئی تھنک اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ایک فریم ورک ہے جو کہ ٹریڈ آفس کو کیلکولیٹ کرتا ہے, اور جیسے آپ نے کہا بہت ساری مختلف شعبوں میں اس کا استعمال کیا گیا ہے, جیسے انشورنس میں, جیسے انوائرمنٹل پالیسیز میں, کلائمیٹ چینج میٹیگیشن میں. آئی تھنک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کی ایک پینڈیمک کے دوران اس کا استعمال از اٹ ریزنیبل تھنگ اور ناٹ, اینڈ آلسو جو ازمپشنز جو اس پرٹیکولر اسٹڈی کے اندر استعمال کی گئی ہیں, جس کے اندر فار انسٹنس انہوں نے امپیریل کالج اسٹڈی کی, جو مورٹیلٹی ایسٹیمیٹس ہیں
ان کو استعمال کیا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے، جس کے اندر ڈیولپنگ کنٹریز کے نسبتاً ڈیولپ کنٹریز کے لو مورٹیلٹی ایسٹیمیٹس دیے گئے ہیں. وہ بھی کچھ ازمپشنز ہیں جو میری ریسرچ کے مطابق کچھ کویسچنیبل ہیں. وہ خود اپنی سری میں مانتے بھی ہیں کہ شاید فار انسٹنس ڈیولپنگ ممالک کے اندر ملٹی جنریشنل ہوم زیادہ ہوتے ہیں، تو ایلڈرلی کو آئسولیٹ کرنا شاید زیادہ مشکل ہو، which might lead to actually higher mortalities than is estimated. پھر یہ بھی بات کی گئی ہے کہ جو ایئر پولوشن ہوتی ہے وہ ڈیولپنگ ممالک کے اندر زیادہ ہوتی ہے، جو کہ ایکچولی شاید ان دی اینڈ مورٹیلٹی ایسٹیمیٹ جو ہیں اس کی وجہ سے بھی یہاں پہ زیادہ ہو جائیں، زیادہ اموات ادھر بھی ہونے کے چانسز ہیں جو اس ماڈل کے اندر اس طرح سے ریفلیکٹڈ نہیں ہے. لیکن آئی تھنک اس کے علاوہ بھی جو سوال ہے کہ جو وی ایس ایل کی جو اوور آل فریم ورک ہے اس کے اندر جو assumptions جو یہ استعمال کر رہے ہیں وی ایس ایل کی کیلکولیشن کرنے کی، جو بنیادی جو آپ نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہوتا ہے he is more willing to risk, he or she is more willing to risk their life in order to earn a livelihood. لیکن یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک ایگزامپشن ہے کہ کوئی ایکچولی آف سیٹ نہیں ہو رہی ان کی جو رسک ٹو لائیولیہوڈ ہے کسی بھی حکومتی پالیسی سے یا کسی بھی ری ڈسٹریبیوٹیو میجر سے. شاید اگر ایک مزدور طبقے کو علم ہو کہ آپ کو کچھ نہ کچھ امداد ملے گی یا کسی مختصر وقت تک آپ کو کچھ راشن کے حوالے سے یا آمدن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ملے گا، تو شاید ان کا ٹریڈ آف یا رسک رسپانس فنکشن کافی بدل جائے. تو میں اسی چیز کو لے کر آسم کے پاس پہلے آنا چاہوں گا. میں آپ کے پاس واپس آؤں کروں کہ کیا آسم یہ جو ٹریڈ آف جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک مزدور کو آج نیسسریلی اپنے زندگی کے اور اپنے روزگار کے درمیان چوز کرنا پڑے گا، کیا یہ حقائق پر مبنی ہے اور کیا ہم اس کے برعکس بھی کوئی پالیسی رسپانس دیکھ سکتے ہیں پاکستان جیسے ممالک میں؟ شکریہ عمار اور خرم بھی بڑی تفصیل سے انہوں نے سمجھایا اس کے پس منظر کا، اور میرا خیال ہے آپ کو شاید پہلے سے اندازہ ہے کہ میرا جواب کیا ہوگا، کہ یہ ایک مطلب بہت ہی بھیانک قسم کا ایک تصور ہے کہ آپ کسی انسان کو جو ویسے بھی ایک سسٹم میں بروٹلائزڈ ہے، اس کی کوئی آواز نہیں ہے، اس کا کوئی، ہم بھی مطلب ایک اسٹرینج نام ایک آبجیکٹ کے طور پر غریب آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایک لحاظ سے نا. سو دیر از سم تھنگ اباؤٹ دس ہول ڈبیٹ وچ از ویری ڈی ہیومنائزنگ. اینڈ میں واپس اگر اس اسٹڈی پہ جاؤں جس کا بھی خرم نے حوالہ دیا، میں بھی اس کو پڑھ رہا تھا، اس سے دو چیزیں میں نے لکھی ادھر اس میں سے. The VSL is not a measure of the economic productivity that a person provides, but rather how society as a whole assigns value to saving a life. This is very odd for me. What do you mean society as a whole? Who determines what society as a whole is? یہ کیا اس طبقے کے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے کسی نے کبھی پوچھا ہے کہ سوسائٹی کا جو تصور ہے جس کے گرد ہم اس سارے یعنی کہ اسمپشن کو لے کر چل رہے ہیں، وہ کون ہے سوسائٹی اور وہ سوسائٹی کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ دوسری بات پھر اسی اسٹڈی میں پھر سے میں ذکر کرنا چاہوں گا which is something that perhaps Khurram has already touched on, but this is essentially again the fine print جو کہ وہ اظہار اس کے کوٹیشنز میں یا اس اسٹڈی کے حوالے دے میں نہیں آتے. سو ایک حوالہ آتا ہے امریکہ کا موازنہ ہوتا ہے پاکستان اور نائجیریا کے حوالے سے. In comparison to US losses, the dollar costs of uncontrolled COVID-19 in large countries such as Pakistan or Nigeria look minuscule. Simple as that. So this is sort of the idea of society as a whole. It's like the idea of the pie as a whole. اب اس پائے کے اندر حصہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے، وہ کیسے یہ فیصلے ہوتے ہیں. ڈسٹریبیوشن کا تو سوال ابھی فوراً ہے نا. what I find not troubling, I'm not surprised, it is in some ways an immediate question that we're dealing with, کہ ابھی کیا ہونا چاہیے. لیکن جب ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ابھی کیا ہونا چاہیے تو we operate from the assumptions کہ ابھی ہمیشہ اسی طرح لگے گا. مطلب آج جس ابھی کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم یہ طے کرنا چاہ رہے ہیں کہ فوری طور پر ایک ایسی دنیا، ایک ایسے سماج میں جس میں مثال کے طور پہ 70-80% لوگ جس کو ہم غیر رسمی شعبہ کہتے ہیں اس میں زندگی بسر کرتے ہیں، روز ان کو باہر نکل کر
مطلب روز جان کی بازی کھیلنی پڑتی کہ رات کو اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. تو کیا یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ یعنی شاید کسی کو لگے کہ یہ تو ٹپیکل کوئی لیفٹی لوگوں کی باتیں ہیں کہ کبھی کچھ ہو. No, but I think this is precisely the time to talk about this question. What is society that determines the value of life or any particular life? And the whole question of rich countries versus poor countries. There's also both a historical context to that, which is not just something that happened in the past, but it is playing out in the present as well. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سوال ہیں جو کہ جب ہم اس بائنری کے اندر اس کو رکھتے ہیں تو ایسے سوالوں کی گنجائش بنتی نہیں، کیونکہ پھر یہ ایک فوری طور پہ یعنی کہ ایک امیڈیٹ رسپانس دینے کا سوال ہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم فوری طور پر ابھی کو دیکھیں گے تو یہ نہ تو یہ ممکن ہے کہ ایون احساس پروگرام کو جتنا مرضی بڑھا دیں کہ ہم ہر غریب کو پہنچ سکیں گے، کیونکہ کیپیسٹی کے سوالات ہیں، رسائی کا سوال ہے. Let's just say for argument's sake we don't have these kinds of figures, but there's 3 million migrant workers جن کے ہمارے رہائش کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں کہ اگر ان کو ہم پہنچانا بھی چاہیں تو کہاں پہ جا کر راشن پہنچائیں گے. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ممکن کیوں نہیں ہے؟ ممکن کیسے بنایا جائے؟ اگر آج ممکن نہیں ہے تو کل کیسے ممکن بنایا جائے؟ And the last thing I would say is, Khurram made a very good point. And I think this is part of the imaginary of these questions that I think again relate not just to the long and to the medium term but also to the short term. یہ جو VSL ہے اور اس کے ساتھ منسلک جو سوال ہے, this question of in some ways risk and human choice. Last quote from this paper, that people in poor countries, again this is the paper that we've been talking about, the academic paper, that people in poor countries accept greater risks for lower compensation leading to a lower estimate of their VSL may be due to necessity rather than choice. It is unclear whether it is appropriate. Khud Musannifin keh rahe hain paper, it is unclear whether it is appropriate to extrapolate the VSL estimated from small increases in relative risk to the much larger risks from COVID-19. So like there's an entire caveat about the assumptions, the philosophical and modeling assumptions, which are variously sort of the classic neoclassical economics, marginal utility ka tasawwur and rational choice as well, کہ ہر فرد ایک اپنی یوٹیلیٹی کو میکسیمائز کرنے کے لیے دنیا میں نکلتا ہے، پروڈکٹیو جانور ہوتا ہے، اپنے انکم کنسٹرینٹ کے تحت زیادہ سے زیادہ گڈز اینڈ سروسز حاصل کرتا ہے. یہ سارے اسمپشنز ہیں، اور اگر یہ پچھلے 40-50 سال سے مختلف حوالوں سے کسی نہ کسی شعبے میں ان اسمپشنز پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے, doesn't mean that they're the only assumptions with which human societies can operate. And I think the last thing I would say is I was just reading, it was Friedrich Hayek's, the father of neoliberalism, his birthday 3 days ago, and I posted something from his book from the 1940s, mind you, which is basically saying, look, not all human lives are equal, straight up. And we just choose, we just assume. He calls it evolution, but what he really means is powerful people, structures of political and economic power. And I think not just as someone on the left, also as someone who thinks about these questions right now, in the here and now, I think part of our debate must be to deepen and not deepen the debate so that the underlying assumptions are also debated. We don't have to agree, but nevertheless to debate those. Who is society? Who are these people making those choices? How are these poor people? Why do they take these risks? Why are they compelled to take these risks? These are all essential questions jinko interrogate kiye bagair hum fawri taur pe kuch jawab to de denge, lekin yahi to wajah hai ki hum kehte hain ki ye zaruri nahi hai ki is binary mein ki ya ye ya wo, aisa bhi ho sakta hai ki dono ho, aur agar fawri taur par nahi تو آج ہم یہ بحث کھولیں گے تو کل تو کم امکان تو ہم پیدا کریں گے کہ اس بائنری سے ہم نکلیں. ہاں بالکل, I completely agree. Some very good points here about کہ جو assumptions جو embedded ہیں ساری کے اندر, کہ کون فیصلہ کرتا ہے کہ سوسائٹی کے کلیکٹیو انٹرسٹ میں کیا ہے, یہ کون طے کرتا ہے کہ غریب کیوں کہا جاتا ہے کہ غریب سپوزلی زیادہ رسک لینے کے لیے تیار ہے. میں اس کے اوپر کچھ I just want to bring in some data points ہے جو میں اس پہ ریسرچ کرتا رہا ہوں. I also got in touch اسی اسٹڈی کے حوالے سے with
global with a VSL expert, particularly in the area of environmental economics, Dr. Alan Krupnick, जिन्होंने VSL के बारे में काफ़ी environmental economics में काम किया है. तो उनसे मेरी बात हुई है. उन्होंने काफ़ी चीज़ें पॉइंट की हैं स्टडी के बारे में, which are problematic. मैं उसकी तफसील में बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक तो ये कि जो इसके अंदर जो ये जो VSL एस्टिमेट्स जो इस्तेमाल किए गए हैं, कि वो एक बेसिकली एक पेपर इस्तेमाल किया है हेल स्टडी ने, विच इज़ बेसिकली विस्कूजी एंड मास्टरमाइंड का पेपर है 2017 का, जो कि बेसिकली एक 68 स्टडीज़ के ज़रिए दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक से वैल्यू स्टैटिस्टिकल लाइफ के एस्टिमेट्स लिए गए हैं. जिस तरह खुरम ने कहा, रिवील प्रेफरेंसेस के ज़रिए कि कितना रिस्क लोग लेने के लिए तैयार हैं, in order how much they're willing to pay in order to reduce risk. And basically जो studies के अंदर इस्तेमाल की गई है, ये इसके अंदर only 2 out of 68 of these studies are from developing countries. बाकी 66 studies are from developed countries. तो ये एक पूरे developed countries के data set से developing ममालिक के अंदर जो behavioral pattern या जो VSL है उसको estimate कर रहे हैं. और ये assumption साथ साथ की जा रही है कि जिस तरह आसिम ने कहा कि the poor are willing to accept greater risk. तो इसके बारे में भी मैंने डॉक्टर एलन क्रूपनिक से पूछा कि ये क्या करेक्ट assumption है. उन्होंने कहा कि उनकी स्टडीज के मुताबिक, उन्होंने जो खुद रिसर्च की हुई है, उन्होंने देखा है कि इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एग्जांपल जो ब्लैक कम्युनिटीज हैं, दे आर विलिंग टू पे हायर टू रिड्यूस रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज देन वाइट कम्युनिटीज व्हिच आर अपर इनकम. कहते हैं क्योंकि एट सम पॉइंट जब उनको इन्फॉर्मेशन इतनी मिल जाती, क्योंकि वो खुद इतना सफ़र कर रहे होते हैं, जो वर्किंग क्लास ब्लैक कम्युनिटीज़ हैं, पोल्यूशन से, जो केमिकल पोल्यूशन होती है उनके पानियों में आ जाती है, जैसे फ्लिंट में उधर जो पर हमें पता चला जो लेड पॉइजनिंग जो हुई, कि वो जो है दे आर लाइक हमें आप टैक्स करें, हमें जो भी करें, हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है क्योंकि हमारे बच्चे मर रहे हैं. तो ये एक अजम्पशन है कि जो गरीब आदमी है वो कहेगा जी मेरे जो भी हैं मर जाएँ, हम तो फिर भी कमाएंगे. अगर अगर इम्प्रूव्ड परफेक्ट इन्फॉर्मेशन भी छोड़ें, अगर एक्यूरेट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लोगों को पूरी तरह हो कि कितना रिस्क है इस वायरस का एक्चुअली, और ये नहीं कि आपको हुकूमत बता रही हो बार बार कि भाई कुछ नहीं होता, फ्लू है चला जाएगा, कोई मसला नहीं है, नौजवानों को इफेक्ट नहीं करता. तो अगर एक्चुअल जो हकीकी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हो कि इसके एक्चुअली मोर्टेलिटी फ्लू से कहीं ज़्यादा है, कि इससे आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ डैमेज बहुत शदीद होगा, वो सारी चीज़ें, और आपके एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में कि आप अगर जाएंगे काम पे, आप घर आके अपने वालिदैन को, बड़ों को लगा सकते हो, तो शायद ये जो प्रेफरेंसेस हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाएं. जैसे उन्होंने कहा कि ब्लैक कम्युनिटीज़ में एनवायरमेंटल कॉस्ट के लिए बढ़ी जाती हैं. दूसरी चीज़ आई थिंक जो एक बहुत अहम है, उनके ये पेपर के अंदर एक assumption है बार बार कि जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं मिटिगेशन की, कि अगर आप हार्ड कोर सप्रेशन करें यानी कि लॉकडाउन के जरिए जो करें, और वो कहते हैं कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. उन्होंने अज्यूम किया इसके पेपर में कि वो लॉकडाउन रहेगा जब तक वैक्सीन नहीं मिलती. तो एक तरह से लॉन्ग टर्म साल 1.5 साल लॉकडाउन की वो या उससे भी ज़्यादा उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि ये एक स्ट्रॉ मैन है. कोई भी ये नहीं कह रहा, मेरे ख्याल में इवन द मोस्ट वोसिफरस प्रोपोनेंट ऑफ अ लॉकडाउन, वो ये नहीं कह रहा कि 18 महीने 2 साल तक आप लॉकडाउन रहे. द होल पॉइंट ऑफ अ लॉकडाउन, जो कि इस पेपर के अंदर कहीं भी इसको वाज़ेह नहीं किया गया, इसके आप अपने हेल्थ सिस्टम को ओवरवेलम होने से रोक पाएं और केसेस को इंक्रीज होने के बजाय उनको रिड्यूस, उनकी रिडक्शन तक लें कि न्यू केसेस कम होने शुरू हो जाएं. जिस पॉइंट पर अब ज़्यादातर एपिडेमियोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि आप तब लॉकडाउन ईज कर सकते हैं. WHO भी ये कहता है कि अगर केसेस रिड्यूस हो जाए और आर नॉट, यानी कि एक बंदा जितने बंदों को वायरस पहुंचा रहा है वो 1 से कम हो जाए, तब आप ईज कर सकते हैं कंट्रोल्स, और फिर आप सर्वेलेंस और उसके जरिए उसको जारी रखें. लेकिन इस स्टडी में एज्यूम किया जा रहा है कि लॉकडाउन एक इंडेफिनिट चीज़ है जो जब तक वैक्सीन नहीं मिलता तो होगी. तो इसी के ऊपर मैं आपके आने चाहूँगा कि जो ये कॉस्ट और बेनिफिट्स की कैलकुलेशन है, और आपके ख्याल में खासकर जो कॉस्ट ऑफ एक्चुअली अनमिटिगेटेड कंटेजन जो है कि वायरस के फैलने की कॉस्ट है, वो क्या इस स्टडी में और इस स्टडी से जो मुंसलिक पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान में जो अपनाई जा रही हैं, वो उन कॉस्ट को सही तरह देख रही है कि अगर फैलता है और हमारे लेबर फोर्स में फैल जाता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में चला जाता है, उससे फूड सप्लाई पे इफेक्ट आते हैं मसलन, और बहुत से. डू यू थिंक दोज कॉस्ट्स आर बीइंग केटर्ड फॉर in this research and in our policy planning? No.
आई थिंक देखें हमारी पॉलिसी एनवायरनमेंट में अभी क्या क्या हो रहा है वो आई थिंक समझना थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड हुआ है वहाँ पे, सीन काफ़ी खिचड़ी बन गई है एट द टॉप लेवल इफ यू थिंक अबाउट इट. आई डोंट थिंक कि इस किस्म की एकेडमिक रिसर्च को नैरेटिव बिल्डिंग के अलावा यूज़ किया जा रहा है पॉलिसी मेकिंग में. चेरी पिक करके 2-3 कोट्स उनसे सिर्फ लेके सिर्फ इतना कह के ये देखो ये लोग हैं फलानी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ये भी कह रहे हैं, ये सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है. मैं तो भी गौर से स्टडी कर रहा हूँ हमारी जितनी भी डिसीजन मेकिंग हो रही है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, फॉर साइंस एंड फॉर इंडिकेशंस कि किस हद तक डेटा, एविडेंस, सॉलिड प्रोजेक्शंस, एक्सपर्ट एडवाइस एंड इनपुट whether from economists or epidemiologists or public health professionals, किस हद तक ये सब कुछ रोल प्ले कर रहे हैं पॉलिसी आउटकम्स में जो हम देख रहे हैं. वी नो के पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं नेशनल कमांड सेंटर में जब फैसले किए जाते हैं. वी नो के इजलास के बाद बाहर निकल के हमें ये भी बताया जाता है कि अंदर पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स ने हमें ये मशवरे दिए, उसके मुताबिक हम लोग चल रहे हैं. लेकिन किस हद तक उन ही मशवरों को अप्लाई करके जो ग्राउंड पे पॉलिसी आउटकम्स हो रहे होते हैं, आई डोंट नो. आई थिंक ये हम लोगों को आगे जाके पता चलेगा. आई होप ये नहीं हो रहा कि सिर्फ लॉकडाउन उठाने के लिए गेट बैक टू बिजनेस एज यूजुअल और ये कहने के लिए कि भाई इट्स ओनली अ फ्लू, खाम है, आप सब लोग पैनिक कर गए हैं, खोलो सब कुछ और जो होता है अल्लाह मालिक है. और इसको जस्टिफाई करने के लिए काफ़ी बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हो कि भाई हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. आई होप ऐसे नहीं है, बट आई थिंक आने वाले दिनों में साबित हो जाएगा. आज पहला दिन है, दुकानें खोली गई हैं अक्रॉस द कंट्री, प्रोविंशियल नोटिफिकेशंस आई हैं वीकेंड पे. तो लेट्स सी आने वाले दिनों में जैसे कि इन्फेक्शन का स्प्रेड कैसे फैलता है, टेस्टिंग ये लोग किस तरह से अपनी डिप्लॉय करते हैं. अगर आपने स्मार्ट टेस्टिंग करनी है तो आपको स्मार्ट लॉकडाउन करना है तो आपको स्मार्ट टेस्टिंग लानी पड़ेगी कि वो किस तरह से डिप्लॉय की जाती है, और लोकलाइज लॉकडाउन्स जो हैं और वहाँ पे लोकलाइज क्वारंटीन्स किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं. इन सब कुछ से जाहिर होगा कि सीरियस कितने हैं ये लोग और किस हद तक बेसिकली कह रहे हैं कि भाई रहने दो, जो भी अल्लाह के हाथ में है, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस एज यूजुअल. हम अफोर्ड नहीं कर सकते लॉकडाउन. तो Amar, for me that is the speak to what foundation. Could you speak to what you think के जो costs हो सकती हैं आने वाले महीनों, क्योंकि अभी तो अपने हम लॉकडाउन की कॉस्ट की बात कर रहे हैं जो काफी वाज़ेह हैं. obviously when you suspend businesses, when you आप कारोबारों को रोकते हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिलता, तो उसकी एक immediate short term economic cost आपके सामने आती है. But in the case of the virus actually spreading, अब लॉकडाउन ईज करने के बाद जो अब फैलता है खासकर देहात में, तो आपके ख्याल में वो कौन सी चीजें हैं which we should be looking out for in terms of estimating the economic cost of actually the virus spreading? Amar, I would like to see a study जो मुझे ये बता सके कि lives lost under lockdown versus, or let's say lives saved under lockdown versus lives saved without lockdown. ठीक है कि आपकी फिर क्या प्रोजेक्शंस है अगर आप एक लॉकडाउन से हट के दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो हाउ मेनी लाइव्स आर यू सेविंग? That is the key question यहाँ पे. Lives saved, not economic output or economic value saved. Number one. तो अभी तक ऐसी कोई स्टडी है तो नहीं, एटलीस्ट गवर्नमेंट के सामने तो नहीं है, और अगर है तो उन्होंने साइट तो नहीं की, कहीं पे किसी को बताया नहीं है कि भाई ये स्टडी और ये हमें बता रही है कि more lives are saved under smart lockdown than under the other kind of lockdown. So that would be the key thing to learn. And then of course the flip side of that, lives lost under both circumstances. We'd need to know that as well. I hope that answers your question. Yeah. And Asim, मैं आपकी से जानना चाहूँगा, आपने अभी बात की थी कि like you said, it complicated trade-off है in the short term, कि state capacity के मामले हैं कि फौरी तौर पे immediately लोगों को इमदाद फराहम करना भी हमारी रियासत और जिसकी तारीख और मईशत की हमें अंदाज़ा है उसके लिए शायद मुमकिन नहीं है. लेकिन looking ahead, आगे आने वाले हफ्तों और महीनों में, लुकिंग इनटू द मीडियम टर्म, क्योंकि इसके कोई मसला जाने वाला तो नहीं है, और बजट भी आ रहा है 1-1.5 माह के बाद, तो उसके अंदर आप क्या देखते हैं कि हमें किस तरह पॉलिसी प्रायोरिटीज शिफ्ट करनी चाहिए अगर हुकूमत एक्चुअली मजदूर तबके के बारे में सोच रही है जिनकी लाइवलीहुड इनसिक्योर हैं, और एक्चुअली और अगर उन्हें ये भी लग रहा है
کہ شاید لاک ڈاؤن کھولنے سے معیشت خود سے بحال ہو جائے گی, جو کہ میرے خیال میں بہت ہی میرے خیال میں انکریکٹ assumption ہے. تو آپ کے خیال میں وہ اسٹرکچرل اسٹیپس ہیں جن کی طرف ابھی حکومت کو, ریاست کو دیکھنا ضروری ہے, اگر وہ ایکچولی جو ہیں, جو اکثریت جو طبقہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت مشکل ہے ان کے لیے سوشلی ڈسٹنس کرنا, انہوں نے اگر اس وبا سے بچنا ہے, ان کی جانیں اگر بچانی ہیں, تو آئی تھنک وہ کیا اسٹیپس ہیں, کن شعبوں میں ہمیں وہ اسٹیپس لے سکتے ہیں, اور خاص کر جن کی ہم بجٹری اور فائنینشلی امپلیکیشنز اور ایلوکیشنز کی بھی ہم بات کریں کہ ابھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, ایک بات تو یہ کہ اگر آپ یہ لفظ تو میرا خیال ہے بہت ہی کمزور لفظ ہے کہ ہم کہیں کہ انکریکٹ اسمپشنز ہیں کہ کھولنے سے بہت کچھ اچھا ہو جائے گا. اہم کانہ ہے اس طرح تصور رکھنا, کیونکہ اگر پاکستان کی معیشت صرف اس کو دیکھ لیں یا عالمی کے ساتھ اس کا تعلق بھی دیکھ لیں, وی آر بائی آل اکاؤنٹس, مطلب ہر روز, ہر دوسرے تیسرے دن IMF کا کوئی بیان آتا ہے, نہیں اس سے بھی زیادہ خراب ہے جتنا ہم نے 3 دن پہلے سوچا تھا. تو یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی ایک یعنی کہ معاشی ایک بحران ابھی شروع ہوا ہے. ابھی ہم صرف اس کی بات کر رہے ہیں, ہمیں خود اس کا احساس نہیں ہے کہ اس کی ایگزیکٹلی کوانٹیٹیٹیولی کیا اس کے مطلب اعداد و شمار ثابت ہوں گے, اور پھر کوالٹیٹیولی اس سے مطلب یہ ہمیں پتہ ہے کہ in terms of supply chains, globalized supply chains, سب کچھ بس تقریباً بند ہو چکا ہے, اور اب اس کے اثرات مطلب پیدا ہونا شروع ہوں گے. تو it's in that sense it's very hard to be able to, especially as Khurram is pointed out in very polite terms, in a government that is completely appears directionless and spends most of its time bashing the slightly better government, sort of provincial government sort of کارکردگی elsewhere. تو اس میں دیکھیں, اگر بہت ہی سادہ الفاظ میں ہم اس سوال کو کہیں کہ بجٹ میں کیا ہونا چاہیے, تو یہ تو ہمارے ملک میں خیر اگر یہ نہ بھی ہوتا بحران, تو ہر سال کی کہانی ہے کہ ہم مطلب ہمارے بجٹری ہیڈز کے اندر کتنی کوئی گنجائش ہے آگے پیچھے چیزوں کو کرنے کی. اور اگر ہم کوئی بنیادی قسم کی چیز کرنا چاہتے ہیں تو صاف ظاہر ہے that entails some kind of substantial reallocation, particularly to health, away from non-productive heads like defense, needless to say, first and foremost. ڈیٹ کا سوال پوری دنیا میں چونکہ چل رہا ہے, اور خود ملٹی لیٹرلز بھی اور امیر ممالک تو ابھی کچھ بھی نہیں کہہ رہے, لیکن ملٹی لیٹرلز IMF سمیت یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ ڈیٹ ریلیف آف سم کائنڈ آف سم فارم, اس پہ باتیں بھی ہوں, اس کی موڈیلٹیز پر بھی باتیں کسی حد تک ہو رہی ہیں. تو اس کا تو کم از کم, اور نہیں تو وہ ڈیفر ہو جائیں گی پیمنٹس, کچھ نہ کچھ اس میں ریلیف ملے گا. ہماری بڑی جو امپورٹ کی جو مطلب چیزیں ہیں اس میں بھی کمی آ ہی رہی ہے, اگین partly because of like oil for instance, partly just because of global prices. So I mean, in terms of what we can, in terms of political priorities, it's clear it's got to be primarily non-productive heads like defense and cutting down as such and shifting towards health. رہے گی بات جو specifically جو غریب یا کم آمدنی والے طبقے کا سوال ہے, لیکن ایک تو ہے نا آمدنی کا سوال کہ آپ ان کو کوئی اتنا ہاتھ میں پیسے دیں, جو کیش ٹرانسفرز کا بھی لاجک ہے کہ وہ اس وقت جو سرکولیشن آف کموڈیٹیز میں کچھ نہ کچھ اپنا گزر بسر کر سکیں. لیکن ایک ہے جو اس میں شاید واضح نہیں ہوتا اس کے تصور سے, which is got to do with more established assets or lack thereof, for instance housing, land. یہ بجٹری پرائرٹیز صرف فگرز کا تو کوشچن نہیں ہے, this is more about substantial policy logics. اگر آپ نے دیکھا ہو, میں ایک مثال دے دوں تاکہ میں واضح بات کر سکوں. مطلب 2 دن پہلے عارف حسن نے جو پچھلے 50 سال سے یہ باتیں کر رہے ہیں, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو بات اس دن لکھی وہ کوئی نئی بات لکھی, وہ عرصہ دراز سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, وہ ہمارے مالیاتی سرمایہ کا مرکز بھی ہے, اور سب سے زیادہ محنت کشوں کا بھی بڑا شہر ہے. اس کے اندر پلاننگ پرائورٹیز, لینڈ کی ایلوکیشنز, so on and so forth. And I think these are the types of things that I don't think will be addressed in the budget as such. But housing, for instance, I think is a huge thing. If people can have some security, کہ ہم اسپیشلی جو پاکستان کا اربن ڈیموگرافک ہے, جہاں پہ سب سے زیادہ ایک طرح سے ولنربلٹی بھی ہے, شاکس کے امکانات بھی ہیں, ایک وہ
ہاؤسنگ کا میں کہوں گا کہ اس پہ, اور دوسرا آف کورس فوڈ پرائسنگ, اسپیشلی ایگریکلچر میں, کہ جو چھوٹا پروڈیوسر ہے, لینڈ لیس ہے, ظاہر ہے جو مزدور ہے جو کٹائی کے سیزن میں ویسے بھی ذلیل و خوار ہوا ہے, اس کا اگین وہ بہت ہی ایک انویزیبل قسم کی اینٹی ہے. And that's something we have to acknowledge until there's more medium and long-term transformations of the way our economic logic is imagined. تو وہ تو بہت سارے ایسے بلائنڈ اسپاٹس رہیں گے, لیکن آئی وڈ سے فوڈ پرائسنگ اینڈ گارنٹیز آف فوڈ سیکورٹی اینڈ ہاؤسنگ aside from just addressing the non-productive heads, and reallocating, and that's quite aside from larger economic and social policy logics that have to do with our state as well, but also I think regionally, if ever there was a time for a peace dividend, this is it. Again, that's not purely up to us, it's up to our establishment, but not purely. But there's many other things, just to address your specific question of the budget. Yeah. And those are very good points. I think just on اس سے relevant ایک جو point the fact کہ India نے ابھی recently announce کیا کہ وہ they are considering slashing the defense budget by 20 to 40%, which and for allocations for health and social protection. So I think like what you pointed out, like there's lots of things that we need to focus on, like whether it's about the cash transfers کو آپ کس طرح expand کریں تاکہ لوگوں کے پاس basic necessities پوری کرنے کے لیے کچھ ہو, housing اور خاص کر کچی آبادی کے حوالے سے, تاکہ جو 50% ہماری شہری آبادی جو کچی آبادی میں رہتی ہے ان کو کوئی بیسک سیکورٹی آف ٹینیور اور ایکسیس ٹو سروسز مل سکے. پانی جیسی اگر آپ ہاتھ دھونے اور ہائیجین کی بات کر رہے ہو, اور کچی آبادیوں میں لوگ پانی کے کنیکشن نہیں لوگوں کو مل پاتے کیونکہ ان کے پاس لینڈ ٹائٹلز نہیں ہیں, تو وہ ایک دس از ناٹ ایون سم تھنگ دیٹ ریکوائرز اے گریٹ ڈیل آف منی, یا آپ بس لٹرلی ان کو ٹائٹل دے کے آپ کنیکشن لگوا سکتے ہیں. اینڈ دین آبویسلی فوڈ راشننگ, ہم بار بار بات کر رہے ہیں ہماری وزیر اعظم صاحب اور حکومت کے اسٹارویشن کا خطرہ ہے, تو ہمیں ایک فوڈ ڈسٹریبیوشن اور راشننگ سسٹم کی شاید آنے والے دنوں میں بہت شدید ضرورت ہوگی, جس طرح انڈیا میں ایک بہت بڑے پیمانے پر موجود بھی ہے. وہ جو ابھی زیادہ تر اپنی کر رہے ہیں جو سوشل پروٹیکشن, وہ فوڈ راشننگ سسٹم, ایک فوڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم کے ذریعے کر رہے ہیں جو راشن کارڈز کے ذریعے لوگوں کو ملتی ہے. تو اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں. تو فرنو صاحب میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا, اور آئی تھنک وی موو ٹوورڈز اینڈنگ دی ڈسکشن, کہ ہم بار بار یہ بات ہوتی ہے حکومت کی طرف سے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اتنی زیادہ بڑے اسٹیپس لینا, لوگوں کی مدد کرنا, کیونکہ ہم ایک بہت غریب ملک ہیں وغیرہ. تو آپ کے خیال میں ایکچولی ریئلسٹکلی ہمارے پاس کیا وہ فسکل اور فائنینشیل, خاص کر آلسو مانیٹری آپشنز موجود ہیں کہ ہم اس طرح کی, اگر ہم نے صحت کے اوپر, سوشل پروٹیکشن کے اوپر اور لیبر کے اوپر خرچ اگر کرنا ہے, فوڈ کے اوپر خرچ کرنا ہے, تو ہم کہاں سے وہ کر سکتے ہیں؟ تو فار انسٹنس ابھی بات ہوئی کہ ڈیفینس ایکسپینڈیچر, نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر اور جگہ سے کٹایا جائے. اس کے علاوہ آپ کے خیال میں اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ فار انسٹنس ان ٹرمز آف یو تھنک جو ڈیٹ ریلیف ایکسپیکٹڈ ہے اس سے کچھ ہمیں اسپیس مل سکتی ہے کیا؟ جو مانیٹری پالیسی جو اسٹیٹ بینک ابھی جیسے انٹرسٹ ریٹس بھی کام کر رہے ہیں, اس سے کیا بوروئنگ میں آسانی ہو سکتی ہے؟ اور خاص کر آئی وانٹ ٹو آلسو آسک یو اسپیسیفکلی اباؤٹ پاکستان کی کانٹیکس میں کوانٹیٹیو ایزنگ کی کوئی اسکوپ ہے, اسپیشلی گیون آئل پرائسز میں جو کمی آ رہی ہے اور انفلیشن کی پروجیکشنز آئی ایم ایف نے بھی کی ہیں کہ آنے والے مہینوں میں شاید کم ہوگی, اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک ڈیفلیشنری کرائسس ہو جس کے اندر ایکچولی آپ کی پرائسز بہت نیچے چلی جائیں. تو اس میں آپ کے خیال میں کیا وہ مانیٹری پالیسی کس طرح کی ہو سکتی ہے آنے والے مہینوں میں؟ آپ میوٹ. ہماری یہ ریسورسز کا معاملہ نہیں ہے, یہ پولیٹیکل ول کا معاملہ ہے. بیسکلی ہم لوگوں کو پورے سال, مثال کے طور میں آپ کو 2-3 ایگزامپلس کے تحت سمجھاتا ہوں کہ پورے سال ہمیں بتایا گیا کہ ہم لوگ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں, میکرو اکنامک ایڈجسٹمنٹ انڈرگو کر رہے ہیں, ہم نے فسکل ڈیفیسٹ قابو میں لانا ہے, ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے, 1-2, 3 ارب روپے گن کے ادھر ادھر دیے جا رہے تھے. لیکن جب مجبوری آئی گورنمنٹ کے اوپر تو 144 بلین روپیز ان کو مل ہی گئے نا غریبوں میں بانٹنے کے لیے تھرو دا احساس پروگرام. جب مجبور کیا گیا تو آ ہی گئے وہ پیسے کہیں نہ کہیں سے, یعنی کہ وہ موجود تو تھے, ول کی ضرورت تھی, صرف آپ کو ویسے سرکمسٹانسز کی ضرورت تھی جہاں سے آپ کا ہاتھ فورس کیا جائے, پھر آپ کریں گے موو غریب کے لیے. لیکن وہ ایک ون ٹائم موومنٹ تھی. میں نہیں سمجھتا کہ 144 بلین روپیز آپ نے غریبوں میں بانٹ کے اپنا فرض پورا کر لیا بائی اینی مینس, انلیس آپ ہر مہینے ایک کمٹمنٹ کرنا چاہیں, اور وہ بھی
मैं ये भी ऐड कर लूँ कि मैं तो ये उस स्कूल ऑफ थॉट का हूँ कि इस टाइप की एलोकेशन तो नॉर्मल सूरत हाल में होनी चाहिए, नॉट जस्ट इन कोविड और इमरजेंसी. एंड द रिसोर्सेज टू डू सो एग्जिस्ट, दे आर देयर. इट्स अ मैटर कि आप एलोकेट कहाँ कर रहे हैं. आप ये भी देख लें कि कोई मार्च के महीने में पाकिस्तान ने पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में अनाउंस करके कि हमें, हमारी यहाँ कोविड की इन्फेक्शन आ गई है, हमें डेट रिलीफ की ज़रूरत है, हमें इमदाद की ज़रूरत है, ये शोर मचा के IMF के साथ अप्लाई करके 1.4 बिलियन डॉलर्स की एक फैसिलिटी, क्विक डिस्पर्सिंग फैसिलिटी IMF से ले रही. उसके चंद हफ्तों के अंदर अंदर आप देखें कि जब वो पैसे पाकिस्तान में अराइव करते हैं, एक के बाद एक आपको एक पहले कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया जाता है प्रॉपर्टी डेवलपर्स के लिए, उसके बाद एक एक्सपोर्टर्स के लिए पैकेज अनाउंस किया जाता है, एक के बाद एक इंडस्ट्री, स्टील एंड सीमेंट एंड व्हाट नॉट के लिए पैकेजेस अनाउंस होते हैं वन बाय वन. यानी कि वो सारे जो पैसे थे वो बंट गए आपकी एलीट्स के, आपकी जो बिजनेस इंडस्ट्री बिलियनर एलीट्स हैं उनके आपस में, इन द नेम ऑफ रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी. आज मैं इश्तिहार देख रहा हूं उन लग्जरी अपार्टमेंट्स के लिए जहां पे ये जो गरीब तबका है जिसके नाम पे ये पैसे बांटे गए थे, वो अगर वहां तक पहुंच भी सकें तो बहुत बड़ी बात होएगी घर में काम करने के लिए. और उन इश्तिहारों में बाकायदा लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कंस्ट्रक्शन पैकेज से फायदा उठाते हुए आप आइए और ये हम लोग आपको डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं, 1000 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट इतने में मिलेगा, फलाना स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट उतने में मिलेगा. करोड़ों के अपार्टमेंट्स हैं ये. कराची का वो इलाका जहां पे अगर आप एक गरीब शख्स हैं आप पहुंच नहीं सकते क्योंकि वहां तक बस नहीं जाती. और उन्हें इश्तिहारों में बाकायदा लिखा हुआ है कि कैश ओनली पेमेंट कर दें आप आके, क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन पैकेज उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया था कि ब्लैक मनी इज अलाउड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आप कैश पेमेंट पे आए, प्रॉपर्टी खरीदें. तो यानी कि प्रायोरिटी कहाँ थी स्टेट की? थोड़ी देर के लिए तो हमें प्रायोरिटी गरीब की तरफ नजर आई जब उन्होंने एहसास प्रोग्राम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन की, लेकिन वेरी क्विकली उसी टाइम पे equal amount if not more was being distributed among the elites in the name of reviving the economy, in the name of creating employment, in the name of trickle down, कि ये पैसे हम लोग इनको देंगे तो यहाँ से ये ट्रिकल डाउन करके गरीबों तक आएंगे. एक चीज जिस पे मैं अभी बहुत इंटरेस्टेड हूँ टू फाइंड आउट मोर अबाउट, कि स्टेट बैंक ने एक स्कीम अनाउंस की है कि अगर आप एक सनतकार हैं और आप एक हमें कमिटमेंट दें कि आप अपने वर्कर्स को ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड निकालेंगे नहीं और उनका पेरोल जो है वो जारी रखेंगे, तो आपको सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकता है फॉर सपोर्ट ऑफ रनिंग योर पेरोल ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड. एज पर द स्टेट बैंक काफी सनतकारों ने इस लोन के लिए अप्लाई किया है, काफी अप्रूव भी हुए हैं इसके लिए. व्हाट आई वांट टू नो इज हाउ मेनी ऑफ देम हैव अपहेल्ड देयर कमिटमेंट. ठीक है, अभी आई डोंट नो, बट आर देयर केसेस जहां पे लोगों ने लोन भी ले लिया स्टेट बैंक के और साथ साथ अपने वर्कर्स को भी निकाल दिया. तो वहां से फिर हमें आइडिया होना शुरू होगा कि किस किस्म का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंडर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, और जो एक इमरजेंसी सूरत हाल में आके हमारी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी प्रायोरिटीज को वॉप कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है, और मजीद और एलीट्स की तरफ जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेके जा रहा है. दिस इज ऑल अ क्वेश्चन ऑफ विल. अब जहां पे विल थी, गवर्नमेंट ने इंटरनेशनली तो डेट रिलीफ मांग ली, उनको कुछ मिल भी रही है वहां से, उसकी डिटेल्स हमें मई के महीने में मिल जाएंगी, सामने आ जाएंगी. डोमेस्टिकली उन्होंने तो डेट रिलीफ ले ली अपने लिए. इंटरेस्ट रेट जो है वो 13.25% से लेके 9% पे ले आए थ्रू अ सीरीज ऑफ इमरजेंसी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स. अब मजीद और ईजिंग भी करने की गुंजाइश पैदा हो गई है. शायद आपने क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात की, इट्स अब तो एनीथिंग इज पॉसिबल. ठीक है, because we are in an extraordinary situation. The wheels of the economy have ground to a halt. Inflation is coming down, although it should be coming down much faster than it has. और वो चीज़ अभी स्टडी करने की ज़रूरत है कि why is food inflation not coming down faster? Considering कि जिस हिसाब से डिमांड जो है वो ख़त्म हुई है इस मुल्क में, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है अंडर लॉकडाउन, जो एक इकोनॉमिक नेसेसिटी थी, लेकिन उसके तहत इन्फ्लेशन नीचे ज़्यादा तेज़ी से क्यों नहीं आई? वी नीड टू स्टडी दैट, वी नीड टू फाइंड आउट. बट नेवरदलेस आई थिंक स्टेट ने जहाँ पे ज़रूरत थी, जहाँ पे उनका हाथ फोर्स किया गया, उधर उन्होंने गुंजाइश तो ढूंढ लिया, खुद अपने लिए निकाल ली है. लेकिन सारी गुंजाइश जो जितनी रिसोर्सेज फ्री अप हुई हैं वो एट द वेरी बेस्ट हम ये कह सकते हैं कि शेयर की गई है. कुछ हिस्सा उसमें से गरीबों में बांटा गया बाय ऑल मीन्स, और काफ़ी हद तक उसका जो हिस्सा है वो एलीट्स के अंदर भी तकसीम किया गया. आई थिंक हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसा होता
that there was a genuine voice for the poor and the downtrodden in the society, in our political space, in our policy making. अगर ये genuine voice होती तो I think ये जो sharing हुई है between elites and the poor of limited resources जो खोली गई under emergency measures, this would have skewed more towards the side of the poor. And maybe we would now, May ke mahine mein aake, we would have been looking at another round of 150 billion rupee disbursement under SR's program, second round, and perhaps an expanded list of beneficiaries. And I think a very, very significant upgradation of health investments. I think it is time for the government to learn that investing in the health of your citizens, investing in their basic health is foundational. I mean, उसके बगैर तो आप कुछ भी नहीं है अगर सेहत नहीं है, और उसके आगे फिर उनकी तालीम और उनकी वो चीज़, ये प्रायोरिटीज अब आपने दुरुस्त करनी, और ये मौका है to learn this lesson. Absolutely, completely agree with you, Khurram. Like you said, Anasim, I'm just going to, I know you have to leave as well, so just before you leave, Khurram ने भी जिस तरह कहा कि resources मौजूद हैं, it's a question of will. तो आपके ख्याल में ये बिल कोई जनरेट करने के हमारे पास क्या जरिए हो सकते हैं, आने वाले क्या तरीका हो सकता है कि हम आने वाले महीनों में, आने वाले अरसे में इस बिल को जनरेट करें? Just briefly. देखिए, एक तो खुरम ने एंड पे बहुत ही जबरदस्त बात की कि अगर कोई ऐसे हल्के होते, ऐसी कोई आवाज होती, ये मेरा ख्याल है मईशत की हम बात करें, लेकिन मईशत उन्होंने आखिर कह ही दिया ना, एक सियासी मईशत होती है, ये सियासत का सवाल है और सियासी फैसला साजी का सवाल है। और जैसे हमने शुरू में कहा कि सोसाइटी का एक मजमूई हवाला देकर चंद लोग, चंद तबक़ात एक बड़ा बावर्दी इदारा खास तौर पर, और उसके शाह से ज्यादा वफादार हर जगह मीडिया में खुरम कैन टेस्टिफाई, हम एकेडमिया की बात कर सकते हैं, इसलिए वो आवाज नहीं बनती, और जब वो आवाज बनती भी है तो उसको बेदर्दी से मतलब एक नारा लगाकर दबाया जाता है। I think part of what I think, you know, that will not be generated, let's be clear, from within the circles of power. That will, as Khurram has also suggested, has to be generated from amongst a wide cross section of people who may not agree on everything. I don't think, you know, I'm you know, for instance, I don't think Khurram Hussain is a card-carrying member of the Communist Party, but he and us are sitting and having this debate and discussion, and we widely agree on just both the way things are fudged, the way things are manipulated, the lack of political will. We need a minimum sort of a will to be generated, and I think that speaks to a lot of us who are either on the fence or who sort of are there and thereabouts, have criticism. And I would suggest, amongst other things, we need to also talk about the fact that जो हमारा स्टेट का apparatus है, वो इतना मतलब चीजों को मैनिपुलेट और डायरेक्ट और कंट्रोल करने पे, रिप्रेस करने पे लगता है, तो अगर चलें बहुत कुछ वसाइल ना भी मुख्तस करें लोगों की, तो लोग जो खुद करते हैं, मसलन कच्ची आबादियों का आपने हवाला दिया, ये एक पुरानी हकीकत है कि ये लोग अपनी मजदूरी मेहनत को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंटली अपने घर को बनाने पे लगाते हैं और हम जाकर उसको बुलडोज कर देते हैं। तो ये, you know, these are things that are bare minimum that I think a wide cross section of people can speak to, and I think until that happens, systematically वो कैसे होगा, स्टेट के हलकों के अंदर कैसे होगा, चंद आवाजों के अलावा, वो एक लंबी कहानी है। लेकिन फौरी तौर पे इस वक्त इस मौके पे इलाकाई अमन की बात करना, यानी कि बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी से ह्यूमन सिक्योरिटी की तरफ जाना, सेहत और तालीम पे खर्च करना, you know, these are basic, very minimum steps that a large number of people, I think, can develop a consensus around. And if this pandemic doesn't do that, and if this then it's the dystopian outcomes, as Khurram is already pointing to, कि थोड़ा सा कुछ करने के बाद फिर आप सर्वेलेंस पे भी जाएं, अथॉरिटेरियन मेजर्स पर भी उतर आएं, और फिर ये तस्वर अगर हम बन जाए लोगों के ज़हन में कि we can only take a little bit of the pie and give it to those who don't have it when there's an emergency, then that sort of is the wrong sort of imaginary that we want to build. We want to sort of make the idea, well, the emergency is bad, as bad as it is, partly because we don't think about these questions for 50 years, and we use Friedrich von Hayek's logics, you know, about individual liberty and utility maximization to shape our policy.
Thank you so much, Asim. I think that's really good end to the discussion. I think काफ़ी अहम मौज़ूआत पे बात हुई है and I think ये बहुत अहम सवाल हैं कि आज जो हमें बहुत संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है कि हम जो फैसले कर रहे हैं किस मफाद आमा के बारे में बात कर रहे हैं, किसके मफादात को पूरी आवाम के मफादात दिखाया जा रहा है, वो क्या assumptions हैं जो हमारी आजकल बहुत ही अहम पॉलिसी डिसीजंस जिन बुनियादों पर ली जा रही हैं, और क्या हम सही तरह कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहे हैं जो कि आज आने वाली सिचुएशन है, या क्या हम कुछ ऐसे अहम स्टेप्स नहीं ले पा रहे जो कि जिनके ज़रिए हम ना सिर्फ लोगों की जानें बचा सकेंगे या लेकिन साथ साथ मईशत को भी बचा सकेंगे. तो आई थिंक इसके बारे में हमें बहुत संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है, और इन स्टडीज़ को, इन assumptions को, उनके साथ जो पॉलिसीज़ जिनसे जुड़ी हुई जो ली जा रही हैं उनको भी खुरेदने की ज़रूरत है, और ये बार बार सवाल करने की ज़रूरत है कि क्या हम अक्सरियत के फ़ायदे में ही ये फ़ैसले कर रहे हैं, और क्या कोई तरीका है कि हम इस बहरान को इस्तेमाल करके वो बुनियादी अपनी मुआशी सियासी ढांचे एक ऐसे तर्ज के ज़रिए तब्दील कर सकें कि लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो सकें, ना सिर्फ इस बहरान के दौरान बल्कि आने वाले जितना भी अरसा है उसके लिए एक परमानेंट बेसिस के ऊपर. तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आसिम का, खुरम का हमें ज्वाइन करने का, और तमाम साथी जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा. हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और आने वाले दिनों में इसके ऊपर और तफसील से बहस को जारी रखेंगे. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खुरम का, आसिम का. थैंक यू. Thanks, Khurram. Thank you for the invitation. Allah हाफ़िज़.